آج ہم ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ شرعی مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک فتویٰ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص قسم کھاتے ہوئے مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر طلاق کا لفظ استعمال کرے تو کیا شادی کے بعد وہ کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی؟ جی، تو یہ معلومات ایک مستند شرعی فتویٰ پر مبنی ہے۔ اس میں ایک شخص نے پشتو میں کچھ یوں قسم کھائی تھی: زے فلانی زے تلاڑم نوما با کلمہ طلاق وی، یعنی اگر میں فلاں علاقے میں گیا تو میری ہونے والی بیوی کو طلاق ہوگی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت نہ تو اس کی شادی ہوئی تھی، نہ منگنی، اور نہ ہی کوئی خاص عورت مراد تھی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مستقبل میں شادی کر کے اس علاقے میں جانے سے طلاق ہو جائے گی؟ یہ معاملہ اصل میں طلاق معلق کے اصول سے جڑا ہے نا؟ جی بالکل، یہ طلاق کو کسی شرط پر موقوف کرنے کا معاملہ ہے، اور فتویٰ کا جواب اس معاملے میں کافی واضح ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان الفاظ سے مستقبل کی بیوی پر کوئی طلاق معلق نہیں ہوئی۔ اچھا، کوئی طلاق معلق نہیں ہوئی؟ جی نہیں، یعنی اگر وہ شخص شادی کے بعد اس علاقے میں جاتا بھی ہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اوہ، یہ تو کافی اہم نکتہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب بظاہر تو الفاظ میں شرط بھی ہے، طلاق کا ذکر بھی ہے۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ موجود ہیں، لیکن دیکھیں، اسلامی فقہ میں کسی بھی شرط کے مؤثر ہونے کے لیے، خاص طور پر طلاق جیسی سنگین شرط کے لیے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا تعلق یا تو ملک یعنی آپ کی موجودہ بیوی سے ہو، یا کم از کم سبب ملک یعنی نکاح کا کوئی واضح امکان یا رشتہ ہو، جیسے منگنی وغیرہ۔ اچھا، سبب ملک۔ جی، فقہ کی زبان میں اسے طلاق کی اضافت یا نسبت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ طلاق کا لفظ جس چیز سے جوڑا جا رہا ہے وہ کوئی ٹھوس حقیقت ہونی چاہیے۔ اب اس شخص کے جملے میں میری ہونے والی بیوی جیسے الفاظ تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قسم کے وقت نہ کوئی بیوی موجود تھی، نہ نکاح کا کوئی سبب قائم تھا۔ یعنی کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس وقت؟ بالکل، اس لیے فقہ کے نزدیک یہ نسبت یا اضافت جو ہے وہ صحیح طور پر قائم ہی نہیں ہوئی۔ تو گویا یہ ایک ایسی شرط تھی جس کا کوئی محل ہی نہیں تھا، کوئی سبجیکٹ موجود ہی نہیں تھا، اس لیے یہ شرط لغو قرار پائی، یعنی نان بائنڈنگ۔ اچھا، لو یعنی ایک طرح سے ہوا میں کہے گئے الفاظ جن کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوا؟ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ فتویٰ کا اصل استدلال یہی ہے، محل طلاق یعنی بیوی یا نکاح کا تعلق موجود نہیں تھا، تو شرط بے اثر ہو گئی۔ لہٰذا خلاصہ یہ کہ شادی کے بعد اس علاقے میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صحیح، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ لیکن پھر فتویٰ میں یہ نصیحت کیوں کی گئی ہے کہ بھئی اگرچہ طلاق نہیں ہوگی پھر بھی ایسے الفاظ زبان پر لانے سے گریز کرنا چاہیے؟ اس نصیحت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، فتویٰ تو شرعی حکم بتا دیتا ہے، ٹھیک، لیکن ساتھ میں احتیاط اور تقوی کا پہلو بھی اہم ہوتا ہے۔ اول تو طلاق کا لفظ خود ہی ایک ناپسندیدہ لفظ ہے، اسے بلا ضرورت استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جی، یہ تو ہے۔ دوسرا، اگرچہ اس خاص کیس میں طلاق نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے الفاظ ذرا سے مختلف ہوتے، یا کہنے والے کی نیت کچھ اور ہوتی۔ اچھا، یا صورتحال میں کوئی اور پیچیدگی ہوتی، تو حکم بدل بھی سکتا تھا۔ صحیح۔ اس لیے فقہا عام طور پر ایسے معاملات میں بہت احتیاط کا کہتے ہیں، زبان کو قابو میں رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، تاکہ انسان غیر ضروری الجھنوں سے اور ممکنہ گناہ سے بچا رہے۔ یہ ایک طرح سے سد ذرائع کا اصول بھی ہے، یعنی ممکنہ خرابی کے راستے کو ہی بند کر دیا جائے۔ سمجھ گیا، یعنی اگر ہم اس سارے گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ غیر شادی شدہ شخص اگر طلاق کے الفاظ کہے اور وہ الفاظ واضح طور پر کسی موجودہ بیوی یا نکاح کے تعلق جیسے منگنی وغیرہ سے نہ جڑے ہوں، تو محض مستقبل کے ایک غیر یقینی امکان پر مبنی ہونے کی وجہ سے وہ مؤثر نہیں ہوتے۔ بالکل درست۔ اور یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی قانون میں خاص طور پر نکاح اور طلاق جیسے حساس آئلی معاملات میں الفاظ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ صرف نیت کافی نہیں ہوتی، الفاظ کی ساخت،
ان کا سیاق و سباق اور ان کی نسبت کس طرف ہے، یہ سب چیزیں حکم پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہاں نسبت کا نہ ہونا ہی فیصلہ کن تھا۔ جی ہاں، یہ گفتگو واقعی ہمیں ایک اور گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے کہ زبان کتنی طاقتور چیز ہے اور نیت کے ساتھ مل کر یہ کیسے شرعی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اور غورطلب بات یہ بھی ہے کہ اگر الفاظ میں معمولی سا فرق ہو یا کہنے والے کی نیت قسم کے بجائے کچھ اور ہو، تو کیا یہ سارا حکم بدل سکتا ہے؟ یہ سوال زبان، نیت اور شرعی احکام کے پیچیدہ مگر اہم تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔